شہر نبی تیری گلیوں کا نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم آمنت بالله صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ موضوع میرا پہلے کچھ اور تھا، مگر رات میں ایک نوجوان آئے اور انہوں نے موبائل میں مجھے کچھ دکھایا، تو پھر میں نے کہا کہ اب اسی موضوع پر رات میں نے نیت کیا کہ اس موضوع پر بات کیا جائے۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس چل رہا ہے۔ رات میں ہمارے یہاں بھی پروگرام ہوا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح اور ان کی حیات طیبہ پر گفتگو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو غریب نواز کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جو بارش میں جیسے مینڈھک نہیں نکلتے، ایسے ہی 11ویں کے موقع پہ، چھٹی کے موقع پہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے جن کو گستاخ اولیاء کہہ لیں، وہ نکل آتے ہیں اور پھر وہ نوجوانوں کو بہکاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ سب شخصیت پرستی ہے، قرآن اور سنت کو مانو، بقیہ یہ سب شخصیت پرستی ہے۔ تو میں نے کہا پھر اسی موضوع پر ہم آج جمعہ میں جو ہے گفتگو کر لیتے ہیں کہ شخصیت پرستی ہے یہ کیا۔ اسی لیے میں نے وہ آیت پڑھی ہے کہ اس مسئلے کو سمجھا جائے کہ کسی کو ماننا یہ شخصیت پرستی ہے یا نہیں ہے۔ آیت میں نے پڑھی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھی راہ چلا۔ یہ ہر کوئی دعا کرتا ہے، تو اب دعا کس سے آپ مانگ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے نا، کہ اے اللہ مجھے سیدھی راہ چلا۔ تو اللہ تعالیٰ اب راستہ بتائے گا کہ کس راستے پہ آپ کو چلنا ہے۔ اب اگر اس کی بات سب مان لو نا تو جھگڑا ختم ہو جائے، مگر پڑھتے روز ہو مانتے نہیں ہو۔ ہم نے کہا کہ مولا ہمیں سیدھی راہ چلا، پھر خیال آیا اب اللہ ہمیں راستہ بتائے گا کہ کون سا راستہ ہے اور اسی پہ میں چلوں گا۔ تو ہماری تو سوچ یہ بنی تھی کہ اللہ بتائے گا کہ قرآن کا راستہ چلو، جیسے جو آج کل بولا جا رہا ہے جملہ، قرآن کا راستہ چلو۔ مگر ہماری سوچ کے مطابق جواب نہیں آیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم نے کہا سیدھا راستہ چلا، اللہ نے راستہ ہمیں بتایا کہ اس طرح کہو کہ اللہ ان کا راستہ چلا جس راستے پر تیرے نیک بندوں کا انعام ہوا ہو۔ اب نیک بندوں کا انعام ہو، اسی راستے پہ ہمیں چلنا ہے جس پہ نیک چلے ہیں۔ آپ کا یہ جملہ کہ قرآن کے راستے پہ چلا، تو اللہ تو کہہ رہا ہے نہیں نہیں، تم یہ کہو مجھ سے کہ جس پر نیک لوگ چلے ہیں اس راستے پر چلا، ان کے پیچھے ہمیں چلا۔ تو ہم تو شخصیت چھوڑ کے بھاگ رہے تھے کہ نہیں نہیں ہمیں شخصیت سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ اہل اللہ اور وہ تابعین تبع تابعین صحابہ کرام ہمیں کیا ضرورت ہے۔ آپ بھاگنا چاہ رہے تھے، اللہ نے لا کے وہیں کھڑا کر دیا آپ کو کہ ہم بھاگنے تمہیں نہیں دیں گے، تم یہ دعا کرو کہ ان کا راستہ چلا جس پر تیرے نیک بندوں کا انعام ہوا ہو۔ اب انعام کس پر ہوا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہوا ہے جن کا راستہ ہمیں چلنا چاہیے؟ آپ تو بھاگ رہے ہیں نا، چھوڑ رہے ہیں، اور پھر پتہ نہیں کس کو آپ سنتے رہتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ شخصیت پرستی ہے، صرف قرآن کو فالو کرو، صرف حدیث کو فالو کرو۔ اس پر رک کے ایک بات عرض کروں کہ حدیث میں سند ہوتی ہے، اس کو سمجھیں آپ۔ سند کسے کہتے ہیں؟ وہ جو بیچ میں 5 6 7 8 نام ہوتے ہیں، اس کے بعد آگے لفظ آتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ ایک ہے متن حدیث اور ایک ہے حدیث کی اسناد، سند۔ سند نام کو کہتے ہیں،
نام شخصیتوں کے ہوتے ہیں، لوگوں کے ہوتے ہیں، انسانوں کے ہوتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، سند پڑھتا ہوں۔ ان عبد السلام بن ابی صالح ان علی ابن ابی موسیٰ رضا ان ابیہ اے موسیٰ الکاظم ان جعفر بن محمد الصادق ان ابیہ اے الامام محمد باقر ان ابیہ ان علی ابن حسین اے امام زین العابدین ان ابیہ اے الامام حسین ان ابیہ ان علی ابن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ یہ متن ہے، قال رسول اللہ کے آگے یہ متن ہے، یہ حدیث کا ٹکڑا ہے، یہ اصل حدیث ہے۔ اس کے پیچھے جتنا نام میں نے لیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند کہتے ہیں، یاد رکھنا اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند۔ اب اس میں 7 لوگ 8 لوگ 9 لوگ ہوتے ہیں۔ مثال کہ جیسے میں بھی تقریر کر رہا ہوں، دوسرے اینگل سے سمجھا دوں آپ کو، میں تقریر کر رہا ہوں تو مجھے آپ نے سنا، آپ نے میری تقریر کسی اور کو بتائی، اس نے سنا، اس نے کسی اور کو بتائی، اس نے کسی اور کو بتائی، اس نے کسی اور کو بتائی۔ تقریر میری تھی، تقریر میں نے کیا، مگر بیچ میں جو 7-8 لوگ بتائے ہو اس کو سند کہتے ہیں، اس کو چین کہتے ہیں۔ اتنی بات اگر سمجھ آ گئی تو یہ جو میں نے ابھی سند پڑھی ہے، لوگ کہتے ہیں شخصیت کچھ نہیں ہے یار، یہ بابے کوئی چیز ہی نہیں ہے، بابے کوئی چیز نہیں، علمی کتابی ہیں ہم۔ میں آپ کو بہتا ہوں نوجوانوں ذرا غور سے سوچا کرو آپ۔ ابھی میں اس لیے نہیں سمجھا رہا ہوں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو بھی اگر کہیں غلط فہمی ہو اور اہل سنت کے کسی عقیدے میں آپ کو شک ہے تو میں ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہوں، ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہوں۔ آپ آئیں مجھ سے پوچھیں۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں ہم علمی کتابی ہیں، کتاب جو صحیح بخاری ہے، وہ بندہ جو لفظ یہ بولتا ہے کہ میں علمی کتاب ہوں، اس کے ٹیبل پہ جو کتاب رکھی ہے وہ ساری کتابیں 200 سال کے بعد آئی ہیں۔ کتنے سال کے بعد؟ سرکار کی وفات کے تقریباً 200 سال کے بعد، کیونکہ امام بخاری کی وفات المتوفہ 256 ہے، تو 200 سال کے بعد تو یہ خود بخاری لکھے ہیں اور 16 سال لگے ہیں۔ تو اگر آپ علمی کتابی ہو وہ کتاب رکھ کر کے، تو 200 سال سے پہلے جو جتنے بھی مسلمان گزرے، تابعین تبع تابعین گزرے، وہ کون سے علمی کتابی تھے؟ اس وقت تو بخاری ہے ہی نہیں، مسلم ہے ہی نہیں، ابو داؤد ترمذی نسائی یہ سب کتابیں ہی نہیں ہیں، تو وہ لوگ مسلمان نہیں تھے۔ آپ علمی کتابی ہیں۔ اور کتابی کسے کہتے ہیں؟ آپ گوگل پہ نوجوان ریسرچ کر لینا کہ کتابی کہتے ہیں یہودی اور نصرانی کو۔ عجیب تماشا ہے، کتابی کہتے ہیں کتابیہ سے نکاح جائز ہے کہ نہیں؟ تو آپ کم سے کم اتنا تو سوچے، ایک آدمی ہے جاہل ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں، ایک ہفتہ 2-4-10 حدیث رٹ لیا، ایک لائن کی حدیثیں رٹ لیا، وہ 1 گھنٹہ لیکچر دے دیا، آپ کہتے ہیں یار وہ تو صفحہ نمبر بھی بتا رہا ہے، وہ تو حدیث نمبر بھی بتا رہا ہے، وہ تو بہت قابل آدمی ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس آدمی کی میں بات کر رہا ہوں، مرزا کی، آج تک 4-5 میں نے لیکچر سنے اس کے، بچوں نے مجھے بھیجا، میں ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کے عزت کی قسم 4 یا 5 لیکچر میں نے سنے، ایک لیکچر میں 10-10 20-20 غلطیاں وہ بندہ کرتا ہے، حدیث کو پڑھنے میں، اصول حدیث کے روح سے، اس کو ترجمہ کرنے میں۔ مجھ جیسے کم علم لوگ ایک لیکچر میں 10 سے 20 غلطیاں نکال رہے ہیں۔ تو کبھی بھی ایسا مسئلہ تو آپ آئیں مجھ سے پوچھیں۔ آپ کیا ہوتا ہے، ملکہ ہوتا ہے، بولنے کا ایک الگ ڈھنگ ہوتا ہے، بہت آدمی بڑا چرب زبان ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا قابل آدمی، مگر بات ایسی نہیں رہتی۔ تو میں کر رہا تھا یہ شخصیت پرستی، کہتے ہیں شخصیت پرستی، یہ پرستش آپ نے نکالا ہے، ہم لوگ صرف شخصیت کو مانتے ہیں، پرستش صرف اللہ کی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پورا دین جو ٹکا ہے وہ شخصیت پر ٹکا ہے، پورا دین شخصیت پر ٹکا ہے۔ کیا ہر صدی میں بخاری شریف جو ہے وہ حضرت جبریل لے کے آتے ہیں؟ یا قرآن شریف ہر صدی میں نہیں آ رہی ہے؟ ایک قرآن وہی جو صحابہ اور تابعین کے دور میں تھی، نسلاً بعد نسلین ہماری نسلیں لے کے آ رہی ہیں، انہی سے ہم لے رہے ہیں، حدیث بھی انہی سے مل رہا ہے، قرآن بھی انہی سے مل رہا ہے، اصول حدیث انہی سے مل رہا ہے۔ اب یہ شخصیت کے ذریعے ہی تو سارا دین آیا ہے آپ کے پاس، کہ آپ کے پاس حضرت جبریل آئے ہیں، 1400 سال ہو گیا سرکار کو پردہ فرمائے، تو شخصیت ہی تو دین ہم تک پہنچا رہے ہیں اور ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ اگر شخصیت کو بیچ میں نکال دو، نہیں شخصیت کو نہیں مانتا،
تو قرآن تمہارے پاس نہیں رہ جائے گا، احادیث طیبات تمہارے پاس نہیں رہ جائیں گے۔ تو اس پر میں عرض کر دوں کہ اس کو کہتے ہیں سند۔ اب سند ہی پر حدیث کا مدار ہوتا ہے، آپ کہتے ہو شخصیت کوئی چیز نہیں ہے، مگر حدیث پاک ضعیف ہے، موضوع ہے، حسن ہے، لذاتہ ہے، لغیرہ ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا مدار کس پہ ہے؟ شخصیت پر ہے۔ یعنی حدیث قبول کرنا ہے یا رد کرنا ہے یہ شخصیت پر ڈیپینڈ ہے۔ اور آپ کہتے ہو شخصیت کوئی چیز نہیں ہے، شخصیت کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اب یہ جو میں نے سند پڑھی ہے اس کے تعلق سے قال ابو السلط الحروی کہتے ہیں لو قرئ ھذا الاسناد علی مجنون لبرآ، یہ سند اہل بیت کی میں نے پڑھی ہے۔ تو ابو السلط حروی کہتے ہیں کہ یہ نام جو لیا گیا ہے اس سند میں، اس نام میں اتنا اثر ہے اہل بیت کے کہ اگر کوئی بندہ پاگل ہو جائے اور یہ سند اور یہ نام اس پہ پڑھ کے دم کر دیا جائے تو اس کا پاگل پن اچھا ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہو شخصیت کوئی چیز ہی نہیں ہے، شخصیت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پورا دین شخصیت پر ٹکا ہوا ہے، اس لیے شخصیت سے جڑے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اب ایک مثال اور دے دیتا ہوں، چاہے وہ سرکار کی ذات ہو، صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، سب شخصیات ہیں، سب شخصیات ہیں۔ اللہ نے توحید بیان کی کہ قل هو اللہ احد، محبوب فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ اب آپ دیکھیں بات کیا ہے، اللہ ایک ہے، بس اتنی سی بات ہے، بات اتنی کرنی کہ اللہ ایک ہے، مگر اس سے پہلے کیا لایا؟ قل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے۔ بات کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، تو وہ کہہ سکتا تھا اللہ احد، بس بات ختم تھی، مگر اس سے پہلے قل لایا کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ کیا مطلب یہ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کو ماننا ہے تو اللہ سے پہلے رسول اللہ کو ماننا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ قل چھوڑ دیں، حضور کو چھوڑ دیں اور اللہ کو ڈائریکٹ مان لیں، آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا محبوب وہ مومن بنتا ہی نہیں ہے جو تمہارے در سے کٹ جائے، جو تمہاری ذات سے کٹ جائے۔ مومن وہی بنے گا جو سب سے پہلے تم کو مانے اور تمہارے کہنے پر مجھے ایک خدا مان لے، وہ مومن بنتا ہے۔ تو قل یہ سند کا درجہ ہے، یہ شخصیت ہے، کہ پہلے شخصیت کو مانو، شخصیت کے ذریعے اللہ کو مانو، اللہ تعالیٰ کو مانو۔ اب تو میں نے بتایا کہ پورا دین جو ہے وہ شخصیت پر ٹکا ہوا ہے، شخصیت پر ٹکا ہوا ہے۔ اور پھر شخصیت ہر کسی کی بیان کو نہ سنا کریں، ہر کسی کی تقریر نہ سنا کریں۔ اس پر میں کم سے کم 20 احادیث پڑھ سکتا ہوں، مگر وقت بچانے کے لیے بات مجھے اور بھی کرنی ہے۔ صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہر شخصیت سے حدیث لے لیتے تھے، ہر راوی سے روایت لے لیتے تھے؟ نہیں بھائی، یہ آپ کہتے ہو کہ نہیں نہیں کوئی بات ہے، حدیثی تو سننی ہے، قرآنی تو سننا ہے۔ وہ محدثین تھے، آپ کی علمی حیثیت کچھ نہیں ان کے سامنے۔ وہ کیا کہتے تھے سنیں، صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم فرماتے ہیں کہ سموا لنا رجالکم فینظروا الی اہل السنہ۔ جب فتنہ ہو گیا کہ کچھ رافضی پیدا ہو گئے جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے لگ گئے، کچھ خارجی ہو گئے جو اہل بیت کو برا بھلا کہنے لگ گئے، تو کہتے ہیں کہ سموا لنا رجالکم۔ اب کوئی حدیث آتا تھا کہ بھئی میں نے یہ حدیث سنی ہے فلاں سے، تو کہتے تھے کہ میں اس سے پہلے پوچھتا تھا کہ تمہارا استاذ کون ہے، پہلے تم اپنے شیخ کا نام بتاؤ، اور آپ کو تو سب چلتا ہے، کوئی بھی میٹھی میٹھی بات کر لے بس سب چل جاتا ہے، یہ آپ کا اپنا مجاز ہے، شریعت کا یہ مجاز نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں مجھ سے پوچھتے تھے کہ تمہارا استاذ کون ہے، کس کے شاگرد ہو، وہ استاذ کا نام بتاتا تھا۔ فینظر الی اہل السنۃ فیؤخذ حدیثہم، امام مسلم لکھتے ہیں کہ جب ہم نام سنتے تھے تو دیکھتے تھے اس نام سے کہ یہ بندہ سنی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ آج ہم لوگ کہتے ہیں نا سنی، یہی وجہ ہے ہر کوئی سنی لکھنے لگ گیا۔ آج وہ دور آیا ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو سنی کہنے لگ گیا، اہل سنت الحمدللہ۔ آپ گھبرایا نہ کریں، بس گھبرایا نہ کریں، آپ کوئی مسئلہ ہے، علم دین کی کوئی بات ہے، میں اویلیبل ہوں، آپ کو ہمیشہ موجود ہوں آپ کے لیے۔ الی اہل السنۃ فیؤخذ حدیثہم، جب وہ نام بتاتا تھا استاذ کا تو ہم دیکھتے تھے کہ وہ سنی ہے کہ نہیں،
اگر وہ اہل سنت میں سے ہوتا تھا تب حدیث لے لیتے تھے، وہ جب سنی ہوتا تھا تبھی حدیث قبول کرتے تھے۔ فَيَنْظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعَةِ، اور اگر وہ بدعتی ہوتا تھا فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، تو اس بدعتی سے حدیث ہم لوگ قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ طریقہ چلا آ رہا ہے 1400 سال سے کہ آپ کو صرف حدیث اسی سے سننی ہے جو سنی ہو، بیان اسی کا سننا ہے جو سنی ہو۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ ہم پر ظلم یہ ہے کہ ہم سنی ہیں تو ہمیں بدعتی بنا دیا گیا، اور جو بدعتی تھے وہ ٹائٹل لے لیے سنی والا۔ جو بدعتی تھے 1400 سال سے وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور ہم سنی تھے، ہمیں بدعتی بنا دیا گیا، ہمیں بدعتی بنا دیا گیا۔ تو یہ دیکھا کریں کہ وہ اگر بدعتی ہے، سنی کون ہے؟ یا رسول اللہ والے سنی ہیں، سرکار کو حاضر و ناظر جاننے والے سنی ہیں، حضور کو بااختیار ماننے والے سنی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور و بشر ماننے والے سنی ہیں۔ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ ہم یہاں پکارے وہ سنتے ہیں، وہ سنی ہوتا ہے۔ ہاں تو یہ امتیاز رکھا کریں آپ۔ بقیہ وہ ساری باتیں بتائیں گے، آپ ان سے کبھی پوچھیں کہ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، وہ کہیں گے بدعت ہے، جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر ہم الگ سے بیان انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کریں گے۔ تو میں یہ صرف آج سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ شخصیت اہم ہے، شخصیت کو چھوڑ کے آپ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ فرماتا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور اس راستے پر چلا جس راستے پر تیرے نیک بندوں کا انعام ہوا ہو۔ اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ جن پر ہم نے انعام کیا ہے وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ آپ کہتے ہو ہم جائیں گے نہیں، اللہ فرماتا ہے بغیر ان کے جائے تم چل ہی نہیں سکتے ہو، بغیر ان کے جائے چل ہی نہیں سکتے ہو۔ اب اس پر چند باتیں میں اور عرض کر دوں کہ وہ بچے نے جو مجھے دکھایا تھا وہ یہ کہ ایک صاحب اسٹیٹس رکھے ہوئے تھے قرآن کی آیت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا قرآن کے ذریعے کہ تم ان لوگوں کو اپنا مددگار بناتے ہو وہ تمہارے کسی کام نہیں آنے والے۔ وہ اسٹیٹس لگایا ہوا تھا، مطلب یہ تھا کہ جو اجمیر شریف جا رہے ہیں، جو درگاہوں پہ جا رہے ہیں، تو یہ لوگ پھر انہی کو مان رہے ہیں، انہی کو پوج رہے ہیں۔ حد ہوتی ہے کسی چیز کی، اسی لیے میں سمجھاتا ہوں۔ آپ کہتے ہو نا کہ وہ بھی تو قرآن بیان کرتے ہیں، قرآن بیان کرتے ہیں، بھئی قرآن بیان کرتے ہیں مگر اس کا مطلب نہیں سمجھتے نا۔ قرآن جو نازل ہوا، قرآن کی آیتیں جو نازل ہوئی، وہ حالات اور سچویشن کے حساب سے نازل ہوئی ہیں۔ اتنا تو آپ سمجھتے ہو کہ قرآن حالات اور سچویشن کے حساب سے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اب میں ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات اور کھل جائے کہ جیسے مثال کے طور پہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسرے جان کی جگہ کوئی بدلہ نہ دے سکے گی، ٹھیک ہے، اور نہ اس کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ اب یہ آیت پڑھی گئی اور کہا گیا دیکھو اس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا محشر میں۔ تم لوگ غریب نواز کو مانتے ہو، تم غوث اعظم کو مانتے ہو، تم فلاں اولیاء کرام کو مانتے ہو، قرآن میں تو یہ لفظ موجود ہے۔ اور پھر ایک جگہ ہے وَلَا تُقْبِلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اس دن کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ تو دیکھو قرآن میں سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور تم لوگ کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ ہماری بخشش کروائیں گے، ہمارے کام آئیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ تو بہکاوے میں آ جاؤ گے نا، کیونکہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، آپ کو تو سمجھ نہیں ہے۔ تو وہ قرآن صحیح پڑھ رہا ہے، قرآن صحیح پڑھ رہا ہے، معنی صحیح کر رہا ہے، مگر اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن صحیح پڑھ رہا ہے، ہم یہ کہاں کہتے ہیں وہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے، معنی بھی صحیح کر رہا ہے، مگر اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جیسے ایک آیت اور لے لیتے ہیں لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اور اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اب آپ کو سمجھائیں گے دیکھو قرآن میں تو یہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور تم ان کو مددگار ان کو مددگار ان کو مددگار سمجھتے ہو، یہ تو شرک ہو گیا۔ اب قرآن آپ ان سے سمجھیں گے کہ صحابہ کرام سے سمجھیں گے؟ آپ بتائیں مجھے۔ صحابہ جو تفسیر کریں وہ بات صحیح ہے یا مولوی جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے؟ یہ تو عقیدے آپ نے بگاڑ دیا ہے، خراب کر دیا ہے۔ چلیں اب
ادھر دیکھتے ہیں صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لا تغنی نفس کافرۃ عن نفس کافرہ، یعنی محشر میں ایک کافر دوسرے کافر کی مدد نہیں کر پائے گا۔ آیت کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، آپ کا ذہن کھلنا چاہیے اس مسئلے سے۔ آیت کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، چسپا کس پہ کر رہے ہیں؟ ہم سنیوں پہ۔ حد ہو گئی جہالت کی۔ دوسری ولا تقبل منہا شفاعہ، اور اس دن کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ قرآن کی آیت ہے اور ترجمہ بھی صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، مگر حضرت عبداللہ ابن عباس جن کے سامنے قرآن نازل ہوا ان سے تو پوچھو آپ کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، تو وہ کہتے ہیں لا تقبل منہا شفاعۃ للکافرین، کہ جس محشر میں سفارش جس کی قبول نہیں کی جائے گی وہ کافر لوگ ہیں جن کی بات اللہ نہیں مانے گا۔ حد ہو گئی۔ آیتیں کس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں؟ سنیوں پہ چسپا کر رہے ہو آپ، ہم پہ داغ رہے ہو آپ۔ اور پھر وہ آیت میں نے پڑھی لیس لہا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھیں کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، تو وہ کہتے ہیں یعنی الیہود والنصارى ومشرک العرب، یہ مشرکین مکہ کے تعلق سے آیت نازل ہوئی، یہودیوں کے تعلق سے نازل ہوئی، نصرانیوں کے تعلق سے نازل ہوئی۔ اب جو آیتیں یہودیوں اور نصرانیوں کے تعلق سے نازل ہوئی ہیں، کفاروں کے تعلق سے نازل ہوئی ہیں، مشرکوں کے تعلق سے نازل ہوئی ہیں، وہ ہم سنیوں پہ آپ چسپا کر رہے ہیں، اللہ والوں پہ آپ چسپا کر رہے ہیں، اولیاء کرام پہ آپ چسپا کر رہے ہیں۔ حد ہو گئی۔ میں نے کہا نہیں، وہ قرآن صحیح پڑھتے ہیں، معنی صحیح بتاتے ہیں، مگر ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب جو آیت بت کے بارے میں نازل ہوئی وہ خواجہ غریب النواز پہ چسپا کیا جا سکتا ہے؟ اب بولیں۔ جو آیت جو ہے کافروں کے تعلق سے نازل ہوئی وہ غوث اعظم پہ چسپا کیا جا سکتا ہے؟ ایک آیت اور پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولا یجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا۔ یہ آیت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں یقیناً اللہ کی جگہ جن کی عبادت کرتے ہو، پہلی بات تو یہ سن لیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ جو یہ عقیدہ رکھے وہ مشرک ہے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اب یہ آیت پیش کر رہے ہیں آج کل، کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ کی جگہ جن کی عبادت کرتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی خلق نہیں کر سکتے۔ اب یہ پڑھیں گے اور پھر بولیں گے دیکھو اللہ فرماتا ہے قرآن میں، تم غریب نواز کو مانتے ہو، اللہ فرماتا ہے وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، تم غوث اعظم کو مانتے ہو وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، چلاتے ہیں، چیختے ہیں، گلے پھاڑتے ہیں۔ ارے بھائی تم کو نہیں پتا ہے تو آ جاؤ، آ جاؤ ادھر، ہم بتاتے ہیں تمہیں، کیونکہ تمہارے اندر روشنی نہیں ہے، اور جو روشنی پیدا ہوتی ہے اندر وہ عشق مصطفیٰ کی بنیاد پہ ہوتا ہے، جس سے تمہارے سینے خالی ہیں، تمہارے قلوب خالی ہیں۔ جب حضور کا نور اندر آئے گا، عشق مصطفیٰ آئے گا، تب اندر اجالا ہوتا ہے، اور جب اجالا ہوتا ہے تو پھر یہ اس قسم کی باتیں بندہ نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اب اس پر چیختے ہیں، چلاتے ہیں کہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، اگرچہ اس کو خلق کرنے کے لیے، اس کو پیدا کرنے کے لیے مکھی کو سب اکٹھے ہو جائیں۔ اب آگے پھر قرآن آگے بیان کرتا ہے، کہتے ہیں سنو اور سنو قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے، اگر مکھی ان سے کوئی چیز اٹھا لے تو اس سے واپس نہیں لے سکتے، پرستش کرنے والے اور معبود دونوں ناتواں ہیں۔ تو کہتے ہیں دیکھو اگر یہ بابے کو جن کو تم مانتے ہو، وہ ایک مکھی اگر وہ تھوڑا ایک ذرہ برابر میٹھا لے کے اڑ جائے تو وہ اس کو نہیں واپس لا سکتے ہیں۔ تم کہتے ہو غریب نواز مدد کرتے ہیں، غوث اعظم مدد کرتے ہیں، اولیاء کرام مدد کرتے ہیں، قرآن پڑھو قرآن، اس طرح چلاتے ہیں۔ اب سائلنس، آپ بات سن لیں، جب ایسا چلائیں تو میری بات یاد رکھیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بت پرست لوگ اس دور میں، سرکار کے دور میں بت پرست لوگ اپنے بتوں کے سامنے کھانا لاتے اور ان کے سامنے رکھ دیتے، بتوں کے سامنے رکھ دیتے۔ میں نے کہا قرآن کی کوئی آیت سچویشن کے حساب سے آئی ہے کہ وہاں جب دکھا ہے ایسا اللہ نے بھیج دیا۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بتوں کے سامنے وہ کھانا لاتے، مٹھائی لاتے، اسی دوران مکھیاں کھانے کے اوپر بیٹھتی تھیں۔ اب یہ کھانا کس کے سامنے رکھا جاتا تھا؟ بتوں کے سامنے بھائی، اور کھانے لگ جاتی مکھیاں۔
تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جھنجھوڑا کہ تم جن کی پوجا کرتے ہو وہ مکھیاں اگر کچھ لے کے اڑ جاویں تو جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ مکھیوں سے وہ چیز نہیں چھین سکتے. یہ آیت بت کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور آپ چسپا کر رہے ہو غریب نواز پہ, چسپا کر رہے ہو غوث اعظم پہ. 2-4 حوالے اور سن لیں. تفسیر بیضاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 79. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ آیت بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تفسیر ابن حاتم جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 2505 عبد الرحمن ابن محمد سے روایت ہے کہ یہ آیت بت کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تفسیر مجمع البحرین, تفسیر روح البیان, مجمع البیان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 152 یہ آیت بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تفسیر ابن کثیر جلد 5 صفحہ نمبر 397 کہتے ہیں یہ آیت بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اب جو آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں آپ چیخ چیخ کر کے چلا رہے ہو, اے سنیوں سنو, اے بھولے مسلمانوں سنو, تم شرک کر رہے ہو. اچھا یہ کرتا کون تھا اس دور میں؟ یہ اس دور میں بھی ہوتا تھا. اس کھاتے کی چیز اس کھاتے میں ڈالتے تھے لوگ. یہ کون کرتا تھا؟ صحیح بخاری سے بتا دیتا ہوں آپ کو کون کرتا تھا. صحیح بخاری ہے, جلد نمبر 6 ہے, حدیث نمبر 2539 ہے. صحیح مسلم ہے, جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 750 ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں وَكَانَ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یراہم شرار خلق اللہ, سب سے بدترین مخلوق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ خارجی ہیں. حضرت عبداللہ, صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں آپ کو, کہتے ہیں سب سے بدترین مخلوق وہ ہے. وقال انہم, اچھا وہ بدترین مخلوق کیوں ہے خارجی؟ وہ کہتے ہیں اس لیے انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین. وہ بدترین اس لیے ہیں اس دور میں, صحابہ کے دور میں, اس دور میں کہتے تھے یہ سب سے بدترین لوگ ہیں. کیوں ہیں جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جو آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یہ لوگ مومنین پر چسپا کر رہے ہیں. اس دور میں, صحابہ کے دور میں, کہ جو آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی تھیں وہ چسپا مومنین پر کر دیتے تھے کہ یہ دیکھو مومنین مدد نہیں کر سکتے, مومنین کچھ نہیں کر سکتے. تو جیسے نیکوں کا سلسلہ جاری ہے ویسے خارجیوں کا بھی چل رہا ہے. تو اس دور میں بھی وہی کرتے تھے خارجی, اس دور میں بھی وہی کر رہے ہیں. یہ صحیح البخاری ہے کہ جو آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئیں وہ آیتیں مومنین پر وہ لا کے لاگو کر دیتے ہیں کہ دیکھو مومنین کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ایسا بندہ اگر یوٹیوب پہ کوئی ملے تو بتانے کی ضرورت نہیں, آج راز کھل گیا ہے کہ وہ بندہ خارجی ہے, وہ اپنے میں سے ہو ہی نہیں سکتا ہے, ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب آخری بات کہ کیا اولیاء کرام مدد کر سکتے ہیں؟ اللہ والوں میں کوئی طاقت ہے؟ یہ تو میں نے سمجھا دیا کہ جو آیتیں بتوں کے تعلق سے نازل ہوئی اس کا شان نزول اس مولوی کو پتہ نہیں ہے, اس لیے آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے. آیت صحیح پڑھ رہا ہے, ترجمہ صحیح کر رہا ہے, مگر شان نزول اس کو پتہ نہیں ہے. اس قسم کی جتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ کس کے تعلق سے؟ بتوں کے تعلق سے نازل ہوئی ہیں. اور اگر طاقت دیکھنی ہے, قوت دیکھنی ہے تو قرآن پڑھیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے اور ان کے بھائی آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو والد گرامی ان کی بینائی چلی گئی تھی روتے روتے, جب بھائی جانے لگے 11 یوسف علیہ السلام سے مل کر کے, تو جب جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ قرآن پڑھیں. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجهه ابی یاتی بصیرا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض اتاری. یہ قرآن سمجھا رہا ہوں آپ. ایک طرف وہ بتوں والی آیتیں تھیں جو جھوٹا ہم پر پیش کیا جاتا ہے, اور ایک طرف حقیقت سنیں اللہ والوں کا کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی قمیض اتاری, کرتا اتارا اور دے دیا اور کہا میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا. یہ قرآن ہے, میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا. فلما جاء البشیر فالقاه علی وجهه فارتد بصیرا. تو بھائی لوگ وہ کرتا لے کے آئے, نہ کرتے میں کوئی دعا کیا تھا, نہ کرتے میں کوئی آیت پڑھی تھی, نہ کوئی وظیفہ بتایا تھا, صرف کرتا پہنا ہوا دے دیا تھا. لے جاؤ میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دو. قرآن کہتا ہے فلما جاء البشیر, پھر یہ لوگ جب آئے فالقاه علی وجهه, اور اپنے باپ کے چہرے پہ ڈالا تو جیسے وہ کرتا چہرے پہ ڈالا ان کی بینائی جو چلی گئی تھی اللہ کے کرم سے واپس آ جا رہی ہے. یہ کرتے کا کمال ہے جو اللہ والوں سے جڑ جائے, اللہ والوں سے لگ جائے. آپ عجیب
امت کو پریشان کر کے رکھے ہو کہ جو آیتیں بتوں کے بارے میں وہ اولیاء کرام پہ. اگر شان اہل اللہ دیکھنا ہے تو قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے، ملکہ بلقیس شام میں ہے، یمن میں حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، 7 دروازوں کے اندر اس نے اپنے آپ کو مکفل کر رکھا ہے، 1 لاکھ اس کے پاس جرنیل ہیں، پورا تخت و تاراج ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کوئی ہے جو لے کے آ جائے ملکہ بلقیس کا تخت، لے آؤ کوئی ہے. ایک جن تھا، خبیث تھا، اس نے کہا عفریت کا معنی خبیث جن ہوتا ہے. اسی کو میں نے سنا مرزا کو، وہ کہہ رہا تھا نہیں یہ معنی کسی نے غلط کر دیا ہے، اس پر میں 20 دلیل دے سکتا ہوں. عفریت کا معنی خبیث جن ہے. تم کو علم کی ہوا نہیں، رٹو توتا ہو تمہیں پتہ ہی نہیں علم کسے کہتے ہیں، علم کسے کہتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا ایک جن خبیث اٹھا، اس نے کہا کہ آپ اپنے تخت سے اٹھیں گے اس سے پہلے میں ملکہ بلقیس کا تخت لے آؤں گا. تو اب جنات کا شیطان کی طاقت تو سب مانتے ہیں، مسئلہ تو اہل اللہ والا ہے. جناتوں کا شیطانوں کا تو سب مان لیتے ہیں، اس پہ تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ سوچیں، عقل لگائیں. یہ کہتے ہیں کہ ابلیس قیامت تک زندہ ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ مگر حضور کی باری آتی ہے تو افسوس ہے. یعنی اللہ کا دشمن قیامت تک زندہ رہے اور جو حبیب اللہ ہو اور جو محبوب اللہ ہو. عقل سوچیں. تو یہ تو سب کا مانتے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں، اس سے پہلے. تو قال عنده علم من الکتاب، تو ایک اللہ کا ولی آصف بن برخیہ کھڑا ہوا تھا، وہ کھڑا ہو گیا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اس نے کہا انا آتی کا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں، آپ یہیں رہیں اور آپ پلک جھپکائیں. اب پلک جھپکانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اولیاء کرام کی شان سمجھنی ہے تو قرآن پڑھو، سینہ کھول کے پڑھو، دل کھول کے پڑھو، ذہن کھول کے پڑھو. تم نے قوم کو گمراہ کر دیا ہے، قوم کو برباد کر دیا ہے. 1400 سال سے ہر کوئی اولیاء کرام کا ماننے والا تھا. معتزلی ایک فرقہ نکلا تھا اہل سنت سے کئی 100 سال پہلے، وہ کرامت کو نہیں مانتا، اولیاء کرام کو نہیں مانتا. اس فرقے کا نام معتزلہ ہے. یہ معتزلی فرقہ ہے، خارجیوں سے نکلا ہوا. تو وہ آصف بن برخیہ نے کہا کہ آپ پلک جھپکائیے، آپ پلک جھپکائیے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکایا. ابھی آپ نے پلک جھپکایا تھا، بند کیا، کھولنے سے پہلے تخت بلقیس سامنے موجود تھا. سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پورے جنرل کے ساتھ حضرت آصف بن برخیہ بغیر گائے ہوئے سامنے کھڑے ہیں. یہ قرآن ہے، سامنے کھڑے ہیں سلیمان علیہ السلام کے، غائب بھی نہیں ہوئے اور تخت بھی آ گیا. تو جب اس امت کا ولی بغیر غائب ہوئے تخت لا سکتا ہے تو اس امت کا غوث اعظم ہماری مدد کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اس امت کا غریب نواز ہماری مدد کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اب آخری حدیث سن لیں، میں بات ختم کر دوں. یہ لوگ قیامت میں بھی کام آئیں گے، اولیاء کرام، ان سے جڑے ہیں آپ. اور یہ جتنی آیتیں ہیں سب بتوں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں ہے. سنیں، حوالہ لے لیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، کتاب الایمان، سنن ابن ماجہ، مسند ابی عوانہ، یہ حدیث کے حوالے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ شامت اعمال کی بنیاد پہ جب جہنم میں چلے جائیں گے تو کچھ اہل اللہ جنت میں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے مولا ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا، اے مولا کچھ لوگ وہ تھے جو میرے ساتھ نماز پڑھتے تھے، یعملون معنا، ہمارے ساتھ عمل کرتے تھے. تو مولا وہ لوگ شامت اعمال کی بنیاد پہ جہنم میں چلے گئے، جہنم میں چلے گئے، جہنم میں چلے گئے جانے کی بات کر رہا ہوں میں. اس کے بعد اولیاء کرام کام آ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہو دنیا میں کام نہیں آئیں گے، آپ محشر میں کام نہیں آئیں گے. یہ بخاری نہیں پڑھتے آپ؟ بے عشق محمد کے پڑھتے ہیں جو بخاری آتا ہے، بخار ان کو بخاری نہیں آتی. تو اب وہ کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائے گا فیقول اللہ، بخاری مسلم متفق علیہ، اللہ فرمائے گا اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دینار من ایمان، چلے جاؤ تم جہنم کے پاس جاؤ اور جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر، ایک دینار کے برابر ایمان ہے، فخرجوہ، اس کو نکال لو. من عرفو، مگر شرط یہ ہے جس کو تم پہچانو. اب وہ جائیں گے اور نکالیں گے، لے کے آ گئے، پھر کھڑے ہوں گے. پھر حدیث شریف میں ہے پھر کھڑے ہوں گے، مولا کچھ اور چھوٹ گئے ہیں. فیقول، اللہ فرمائے گا اذهبوا، جاؤ،
فمن وجدتم فی قلبہ مسقال نصف دینار من ایمان، آدھے دینار کے برابر بھی ایمان ہے، فخرجوہ من عرفو، اس کو نکال لو، شرط یہ ہے جس کو تم پہچانو، نکال لو، پہلے پورا دینار، پھر آدھا آ گیا، پھر آگے سنیں، پھر کہیں گے مولا کچھ اور چھوٹ گئے، اللہ فرمائے گا اذهبوا فمن وجدتم فی قلبہ مسقال ذرۃ من ایمان، جاؤ، اور اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، شرط یہ ہے کہ جس کو تم پہچانتے ہو اس کو نکال لو، جنت میں لے آؤ۔ اب وہ گئے تھے اپنے شامت اعمال کی بنیاد پہ جہنم میں، آپ کہتے ہو کام نہیں آئیں گے، یہ بخاری مسلم سنا رہا ہوں تمہیں، میں بخاری مسلم سنا رہا ہوں میں، کہ وہ جائیں گے اور نکالیں گے۔ اب 3 لفظ آئے ہیں اس میں، من عرفو، من عرفو، جس کو تم پہچانو، جس کو تم پہچانو، جس کو تم پہچانو۔ اب پہچان کیسے بنتی ہے؟ پہچان کیسے ہوتی ہے؟ پہچان ہوتی ہے سلام سے، آنے جانے سے۔ کوئی بندہ یہاں آ جائے اور آتا جاتا رہے اور آپ کو کہے السلام علیکم، تو پہلے دن سوچیں گے یار یہ بندہ کہاں کا ہے، ابھی نیا آیا ہے مہاڈا میں۔ دوسرے دن سلام کیا، وعلیکم السلام، ہاں کہاں رہتے ہو بھائی؟ ہاں میں وہاں گھاٹکوپر میں رہتا ہوں، بھی آیا ہوں رہنے کے لیے۔ تیسرے دن السلام علیکم، تو سلام پہچان بناتا ہے، سلام پہچان بناتا ہے۔ سنیوں مزارات اولیاء پہ جایا کرو اور جا کے وہاں صاحب قبر کو سلام عرض کیا کرو، کیونکہ سلام پہچان بناتا ہے۔ اور اگر یہاں پہچان ہو گئی، اور اگر شامت اعمال کی بنیاد پہ جہنم میں چلے بھی گئے، تو یہ اولیاء کرام جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہ ہے حدیث پاک اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور ایک آخری بات سن لیں، آخری بات، خیر وقت زیادہ ہو گیا، بس انشاءاللہ اس موضوع پر اگلے جمعہ ہم اور مزید گفتگو کر دیں گے۔ وہ مال الکلاس